تو جامی ہیں، ابن عربی ہیں، ابن فارس ہیں۔ ابن فارس کی ملاقات ہوئی تھی وہاں مکہ مکرمہ میں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا ایک تو علامہ خفاجی کے ہاں، ہمارے ہاں، اور ایک تذکرہ صفدیہ میں۔ تذکرہ صفدیہ جو ہے وہ غالباً اب تک چھپا نہیں، ہمارے یہاں اس کا قلمی نسخہ ہے۔ ہم اس بات کو ذرا سا درمیان میں اس لیے لا رہے ہیں کہ شاید کبھی موقع ملے تو اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں آپ سے۔ ان دونوں نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان کی ملاقات ہوئی تو ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ جھکے اور انہوں نے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بات کی، اور انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ کا نام سنا ہے، اور جب تک یہ ملاقات آج پہلی مرتبہ ہے اور آپ جب تک نہیں ملے تھے میری روح آپ کو سلام کرنے آتی تھی، آج میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، مجھے دیجئے میں اسے چوموں۔ یہ ہوا ہے۔ اس سے شیخ احمد رفاعی کے متعلق یہ جو بات کی گئی ہے یہ غلطی سے ہو گئی ہے۔ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہیں نہیں ملے گا۔ ہم نے خود رفاعیہ سلسلے کے جو مشائخ تھے اردن میں ان سے پوچھا، ان کا سب جھوٹ ہے۔ قصہ یوں بگڑا ہے کہ یوسف نبہانی نے اور بعض اور ایسے صوفیوں نے جو زیادہ تحقیق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ شیخ احمد رفاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری روح ہمیشہ آپ کو سلام کرنے حاضر ہوتی تھی، آج میں خود حاضر ہوا ہوں پہلی مرتبہ، اور اپنا دست مبارک مجھے دیجئے میں اسے چوم لوں۔ تو روضہ اقدس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بلند ہوا اور انہوں نے اسے چوما، اور 90,000 آدمی اس دن مسجد نبوی میں تھے جو دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ 1,20,000 آدمی دیکھ رہے تھے۔ غور اور توجہ سے سننا چاہیے کہ قصہ ابن فارس کا ہے، انہوں نے ہاتھ چوما ہے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جھوٹ یہ ہو گیا کہ ابن فارس کی بجائے شیخ احمد رفاعی آ گئے اور مکہ کی بجائے مدینہ منورہ آ گیا، اور جن کے ہاتھ چومے گئے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس واقعے کو اس طرح لوگوں نے بنا کر لکھا ہے۔ ابن فارس، ابن عربی، جامی، یہ بڑے بڑے اہل تشیع کے علماء جب عرفان پہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے بڑھ ہی نہیں سکتے، وہ جانتے ہیں۔ یہ ابن فارس اور شہاب الدین سہروردی اور احمد رفاعی کہاں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بلند ہوا روضہ اطہر سے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ واقعہ بغیر تحقیق کے لکھا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بھائی مانا کہ ہم نے آج تک اس پہ بات نہیں کی اور ہم کرتے بھی نہ اتنا، مگر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مکروہات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے کراچی میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ احمد رفاعی حاضر ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آیا اور انہوں نے چوما، اور مسجد نبوی میں ہزاروں افراد نے یہ دیکھا۔ پھر حضرت سے بھی پہلے، حضرت مولانا تقی صاحب سے پہلے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی 2 جگہ یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے، ایک فضائل درود شریف میں اور ایک حضرت نے تحریر فرما دیا ہے جو فضائل حج ہے اس میں۔ لیکن تحقیق کی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔
احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم اولیاء کرام میں ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نہیں نہ چوما ہے، نہ ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ ان حضرات نے نقل کیا ہے اور اس لیے عرض کر دیا ہے کہ آج کل پوری دنیا میں حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت اور جو قبولیت عنایت فرمائی ہے، چونکہ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ایک تقریر میں یہ بیان کیا، تو ہر جگہ سے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا جن حضرات کے ساتھ ہم نے آپ کو بتا دی۔